یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا طعنہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں۔ اب بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا، اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے ہوئے، خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی پہ گزار دیں گے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑاس نکالیں، اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور، لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں۔ ٹوٹل آپ کے اسی اوپر لگا ہوا ہے، اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے، وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا، جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ کار ساز اللہ کو بنا دو، وہی ہے، اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یعنی میں نے ان سب سے بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا کعبے کی وجہ سے، تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اور اکرمہ صحابی ہے۔ آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی الاسلام کے صفاتی ناموں میں۔ وَبِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کریں، یعنی قرآن کے ساتھ، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتا کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں۔ تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے، تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں، یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے۔ اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے، باقی تو یقین کریں نماز جنہوں کہتے ہیں مغرور لا کے نس جاتے ہیں، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا۔ میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز اتنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر ہے قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا، جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں،
یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر۔ اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری پوری رات کا ہوتا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے، اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے۔ سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جہری رکھی گئی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں۔ خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو۔ یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے، اچھا 30ویں پارے سے کچھ صورتیں پڑھ لیں گے۔ حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی، اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی۔ روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی تھی، یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے ہیں، اور حنفیوں کا وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ اب یہ لانا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں، 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی، 4:40 چل رہی تھی، 4:45 چل رہی تھی، جیسے ہی رمضان شروع ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں۔ کیوں؟ سحری کھا کے لوگ مطلب سو جائیں گے، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں۔ پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے۔ آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک۔ اگر وہ 100 ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی۔ وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں۔ تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک، بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور 1 رکعت اس دوران بھی ہو جائے، اس کی بھی نماز درست ہے۔ نماز درست ہونا اور چیز ہے، لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے، یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں، 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں، تو یہ افضل نماز ہے۔ تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی، یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں، رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں، آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں، تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ مقصد۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ظاہر پوری امت کو خطاب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں، پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو، اللہ ہی ترجیح اول بن جائے، بس اللہ کا ذکر کریں، سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں، مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے، خدا ٹاپ پرائرٹی ہو، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔
یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو. یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی, دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا, وہ قرآن کی وجہ سے, اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. رب المشرق والمغرب, اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب, اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فاتخذہ وکیلا, پس اسی کو اپنا کارساز اللہ کو بنا لو, وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز اسی کو بناؤ, اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں. واصبر علی ما یقولون, اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے. یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں, تو سچائی تو ہے ہی. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے, الحق مر, حق ہوتا ہی کڑوا ہے, یہ برا لگتا ہی لگتا ہے. تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے, صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یعنی اگر آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں. کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں, بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے, یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, آپ کو جھٹلا رہے ہیں, ان کو میرے حوالے کر دیں, میں جانوں اور میرا کام. آپ نے ان کو جواب نہیں دینا, آپ نے صبر کرنا. قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, یہ جھٹلانے والے کون؟ جو مالدار ہیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے. نبی الاسلام کے مخالفین بھی, سردار مکے کے, ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے, کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں, لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی, علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی, جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے. غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں, ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی تھی, اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں. امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا, اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو, ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں. وَذَرْنِي, چھوڑ دیں مجھے, میں جانوں ان کا کام. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے, دردناک عذاب. اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزکیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزکیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا, ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا, اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا. اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا, قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی. اس کے باوجود وہ پانی پیئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے. اور جب پانی پیئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی, اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا, اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا.
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے، یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ۔ پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں۔ طاقت کا نشان پہاڑ ہے، جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگس ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ تو اللہ ہمارا پہاڑ بھی ریت کی مانند بہ جائے گے، یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔ کیا گواہی دیں گے کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن۔ تو سب نے کہا بلا یا رسول۔ پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی طرف، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا، اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا۔ تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی اس میں کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا۔ تو عذاب آیا، پھر اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی۔ اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دیں۔ اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی، 70 سردار ان کے قتل ہوئے، 70، اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی؟ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کی، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو ماننا۔ تو 70 لوگ قتل ہوئے، سردار، اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا،
اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر. واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لٹتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیے تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا. اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا. تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے. تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی. اب یہ پر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا وہ فتح مکہ پہ پھر کی ہے. اور پھر ان میں کئی کامل ایمان مومنین بھی پیدا ہوئے جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے چوز کر لیا. سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہے. فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، باقی تو سارے دبک گئے تھے. ابو سفیان کو بھی نظر آ گیا کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، سفارش ڈلوائی، حضور کے پاس چلے گئے. تو عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو یار، اب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کو غلبہ دے دیا؟ تم لوگوں نے تو ان کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، اللہ نے غلبہ دیا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضور نے بھی تالیف قلب کے لیے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو کوئی اپنے گھر میں بھی رہے اس کے لیے بھی امن ہے. تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں رہنے کے لیے امن ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے ابو سفیان کے گھر جا کے امن لے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ اناؤنسمنٹ جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی کہ جو کوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جو لڑنے کے لیے باہر نکلے گا. اور جو ابو سفیان کے گھر رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو بھائی ابو سفیان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے. صرف ابو سفیان کی تالیف قلب کے لیے، کیونکہ وہ سردار مکہ تھے، ان کو سب سے پہلے تو وہی سٹیک پہ لگے نا. نبی علیہ السلام جب سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کس کی حکومت چھینی؟ ابو سفیان کی. تو ان کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئے تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ نے اسلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل. پھر اس کے فوراً 4 مہینے بعد غزوہ حنین ہوئی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت میں سے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. سر آج آپ 100 اونٹ کی کیلکولیشن کریں 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصار نے آپس میں نا چیمہ گوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی. یعنی قریش تھے نا تو قریشیوں کو دیا تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچ گئی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آپ فرمایا کہ میں نے سنا تم یوں کہہ رہے ہو. کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو ساتھ لے جاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کا مال کسے دیا؟ ابو سفیان کو اور فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کو. اور اپنی شخصیت کسے دی؟ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، یعنی انصار مدینہ. یہ فرق دیکھا ہے. اسی لیے جو یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کو ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی. کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہے وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں. 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟ تو قریش مکہ پہ کیا عذاب الہی نہیں آنا تھا؟ آنا تھا نا. وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا. تو اس کی اناؤنسمنٹ سورہ توبہ میں ہوئی کہ اب یا تو کلمہ پڑھ لو یا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ مکے کی سرزمین میں جو کافر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برستے تھے یا سمندر میں غرق کیا جاتا تھا. 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر لو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نے اسلامی قبول کر لیا. اور
وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. تو وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء. اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں, ان کے ظاہری کلمے کا احترام ہے اور قانوناً وہ صحابی بھی ہیں, لیکن ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو باقی اصحاب سابقون اور اولون کا ہے. اسی لیے سورۃ الحدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں, وہ برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے انہوں نے اسلام کا مشکل پیریڈ دیکھا, اور فتح مکہ کے بعد تو جس نے اسلام نہیں لانا تھا تو اس کی تو ویسے ہی گردن اتر جانی تھی, اس وقت تو اسلام لانے میں ہی اپنی زندگی بچانا تھا. تو یہ بڑا ڈیفرنٹ چیز ہے. تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا, مکے والوں تمہاری کیا حیثیت ہے, تم پہ بھی بڑا عذاب آئے گا. اور وہ پھر عذاب غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق کی شکل میں آیا, اور اس کے بعد غزوہ حنین آخری قسط آئی عذاب کی. پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ہی حصہ بن گئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا. آپ سیدنا خالد ابن ولید کو دیکھیں, صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے, 19 سال تک نبی اسلام کی مخالفت کی ہے, لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو عروج عطا فرما دیا. ٹھیک ہے, تو یہ نبی اسلام کی دو خصوصیات ہیں. نمبر 1, آپ کے کیس میں عذاب الہی تلوار کی شکل میں نازل ہوا, وہ صحابہ کرام کی تلوار کو کافروں پہ مسلط کیا گیا. نمبر 2, آپ کے کیس میں جو معجزہ ہے نا دعوی نبوت والا, وہ بھی ڈیفرنٹ تھا, وہ قرآن تھا. اگلے نبیوں کے معجزے فزیکل ٹینجیبل فارم میں, فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا ہے, پھینکا ہے, وہ اژدہا بن گیا. نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں تھا. مردے کو زندہ کرنا آپ کا معجزہ نہیں تھا, آپ کا معجزہ کتاب, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرانے کی ویڈیو کو دکھا سکتا ہے ہمیں؟ تو عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں تو کس بنیاد پہ منوا سکتے؟ کوئی بنیاد نہیں. کتاب ہے تو وہ بھی تبدیل ہوئی ہے. یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں کس بنیاد پہ منوائیں گے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی کسی کو مل جائے تو وہ کوئی سانپ بنا کے اسے دکھا سکتا ہے اژدہا بنا؟ نہیں. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے, کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس ذکر یاد دہانی والی کتاب کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی پہ میں نے لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. ہمارے نبی کو دو ایسی خصوصیات ملی ہیں, ویسے تو کئی ہیں, لیکن یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. ہمارے نبی کا معجزہ بھی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے, ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے, ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے, اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں, یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے, تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے